بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، ہفتہ جو 27 نومبر سے شروع ہوگا اور 4 دسمبر تک۔ دیکھتے دیکھتے ہم سال کے اینڈ پر پہنچ گئے، اور یہ سارا جو ٹائم ہوتا ہے سال کا آخری مہینہ موسٹلی سب لوگوں کے لیے ریفلیکٹ کرنے کا ہوتا ہے۔ موسٹلی ہم سوچتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا، یہ چیز بہت زیادہ دماغ میں ان دنوں آتی ہے۔ لیکن یہ ہفتہ جو ہے تھوڑا سا ایکٹیو ہے۔ اس ہفتے میں آپ کا ذہن جو ہے تمام لوگوں کا وہ جائے گا اس طرف جیسے کہ کس نے میرے ساتھ غلط کیا۔ کچھ وائب پلیسمنٹ ایسی ہے پلانٹری پوزیشن کی کہ آپ دوسروں کی تمام لوگ ہی کچھ ایسی وائب کے انڈر ہے جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس نے کیا غلط کیا، اور پرٹیکولرلی میرے اپنے ساتھ کس نے کیا غلط کیا۔ سو اس طرح کی کسی وائب کے انڈر ہم اس ہفتے ہیں۔ آپ کوشش کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمیں دل بڑا کرنا ہو، فرگیونیس دینی ہو، نیا سال نئی جو ایک زندگی کی ایک نئی منزل ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے شاید ہمیں یہ ڈیوائن انسٹرکشن مل رہی ہے کہ اپنا بوجھ ہلکا کریں، معاف کریں آگے بڑھنے کے لیے۔ مے بی دس کین بی اٹ، بٹ بہرحال ان دنوں اس چیز کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں انڈیویجول بروج کی۔ سب سے پہلے ہمارے آتے ہیں حمل، برج حمل ایریز۔ ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے اندر ایک بہت سٹرینج قسم کی ڈرائیو ہے۔ ایک تو ان کا 9th ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہے، سن مرکری وینس وہاں پر برائٹلی شائن کر رہے ہیں، چڑھتا ہوا چاند ہے، اور چاند نے چڑھتے ہوئے چاند نے آپ کے گھر کو اپروچ کرنا ہے ویکینڈ پر، پرابلی سنڈے کو جو ہوگا 3rd یا 4th کو چڑھتا چاند آپ کے قریب ہوگا، کیونکہ اس نے 3rd جیمنا میں فل ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ آپ کے گھر میں شائن کر رہا ہے، جہاں پر پہنچے گا آپ کو چیزیں جیسے کھل کر دکھائی دینے لگیں گی، ایک سٹرینج آپ کے اندر ڈرائیو آئے گی اور آپ کے اندر انرجی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ان دنوں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ کام کریں، وہ پروجیکٹس کریں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ بہت ساری چیزیں مکمل کر سکتے ہیں اور ان پر اپنا فوکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز اور دھیان میں رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب لوگوں کو سبق سکھایا جائے، کسی بہن بھائی کو، کسی سبلنگ کو، کسی دوستوں کو، ان کو ذرا پیس آف مائنڈ دیا جائے اپنا۔ تو اس کو تھوڑا اگر آپ اوائڈ کر دیں، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے کاموں پر فوکس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسی اپرچونیٹیز مل رہی ہوں، ایسی ونڈوز مل رہی ہوں کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا اس اپرچونیٹی کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے۔ لوگ آپ کے ارد گرد فراڈ ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چیزوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ فراڈ چاہے جان بوجھ کے نہیں بھی، کہ مجھے یہ فراڈ لگتا ہے کہ جب آپ سے انفارمیشن جو ہے اس کو ٹویسٹ کر کے آپ کو بتایا جائے، تو جیسے محرم کو مجرم بنا دیا جائے، ایک نقطے کے فرق سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی گیم آپ کے ارد گرد ہو سکتی ہے جہاں پہ ریالٹی کو ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بی کیئرفل آن دیٹ۔ اور آپ کے ایک چیز اور ان دونوں بڑی اہم ہے آپ کے لیے، اور وہ آپ کی چھٹی حص۔ آپ کی چھٹی حص بہت ایکٹیو ہے، اور آپ کو جیسے خواب سچے آ رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک دم خیال آ جاتا ہے، ایک دم بلب آن ہوتے ہیں، لائٹس آن ہوتی ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ ایک بہت سٹرینج ایسی انرجی کے انڈر ہیں جس میں آپ بہت ایکٹیو ہیں، مینٹلی بھی، اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی۔ لہٰذا اس کو اپنی بہتری کے لیے اس ہفتے کو استعمال کیجیے۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے یہ کامیابیوں کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں آپ چیزوں کو انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو چیز بھی آپ کے آؤٹ آف کنٹرول تھی وہ اس ہفتے آپ چاہیں تو اپنے انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ امن اپنے ارد گرد، اپنی سرحدوں پر امن کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ، جان بوجھ کر آپ کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا، جانتے ہوئے بھی آپ کی جیسے ہوتا ہے نا تعصب کا مظاہرہ کرنا، باعث کا مظاہرہ کرنا، اس طرح آپ کے ساتھ کیا جائے گا، آپ کے ساتھ فیئر ڈیل نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی جو لو وائب ہے اس میں کمپٹیشن ہے، جیسے آپ دو لوگ ہوتے ہیں یا وٹ ایور از یور لو، جو چیز بھی آپ کا لو ہے وہ آپ کے ساتھ مقابلہ بازی کہ اس کو یہ تو اس کو یہ، مجھے یہ تو اس کو یہ، اس طرح سے آپ کو لگے گا، ڈسکمفرٹ کی فیلنگ آئے گی۔ آپ کی ہیلتھ وائب کہہ رہی ہے ویسے تو سب معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو اپنی جو موبلٹی ہے اس کو انکریز کرنا ہے، اپنے موومنٹ کو انکریز کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی موومنٹ کو انکریز نہ کریں تو آپ تھوڑا سا اپنی جو کسی ہیلتھ کا یا جیسے اسٹمک کے ایشوز کا اپنے آپ کو شکار کر سکتے ہیں۔ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ دیکھیں کہ آپ ایکسٹرا جو ہے وہ چیزیں جو میٹر نہیں کرتی ہیں ان پر فوکس کر رہے ہیں، لہٰذا ان پر فوکس کیجیے جو چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ فائنانسز کے حوالے سے بھی یہ وہاں انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں پر آپ کو یقین نہ ہو۔ آپ کا مون جیسے میں نے بھی کہا کہ ویکینڈ پر میرا خیال ہے 3-4 تاریخ کو مون آپ کے گھر میں ہوگا، اور وہ گزرے گا آپ کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں ہاؤس سے۔
यहाँ سے گزرتے ہوئے آپ کو جو مون کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ ٹیک ایکشن. جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, جو لانچ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, ایکشن لیں, لیکن ایکشن جو ہو وہ لیڈرشپ ریلیٹڈ ہو, اور ایسا ایکشن ہو جس میں کہ آپ ان چیزوں پر فوکس کر سکیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ آپ کے ارد گرد کچھ ایسی اپرچونیٹیز ہیں, کچھ ایسی ونڈوز ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. ان ونڈوز کو دیکھیے, اپنی نظر کو بلند کیجیے اور جو روٹین ہے اس سے ہٹ کر کچھ چیک آؤٹ کیجیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ ہے ریڈ کرسٹل کا ہارٹ. ریڈ کرسٹل ہارٹ از یور لکی چارم فار دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے خوابوں پر غور کریں. اس ہفتے یونیورس آپ سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے, آپ کو یونیورسل ڈیوائن میسیجز مل رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی نمبر بار بار دکھائی دے, کوئی جانور بار بار دکھائی دے, کلر بار بار دکھائی دے, اینی تھنگ, یونیورسل میسیجز جو ہیں وہ آپ کو کسی بھی طرح سے پہنچ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے 27 سے 4 نومبر تک کا 27 نومبر سے 4 دسمبر تک کا جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس ہفتے میں آپ کو کچھ چیزیں خود موو کرنا ہوگا, پہلا قدم خود لینا ہوگا, کچھ ایکشنز خود لینا ہوگا. اور لیکن یہ ہے کہ جو آپ ایکشن لیں گے وہ ایسے لیں گے جیسے بہت زیادہ سوچ کر ایکشن لے رہے ہیں, بہت زیادہ سوچ کر قدم اٹھا رہے ہیں, اور آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ آپ کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو جلدی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. لائک آپ چاہتے ہیں کہ آپ گاڑی آہستہ چلائیں اور آپ کے ساتھ والے جو لوگ ہیں وہ اریٹیٹ ہو کے آپ کو کہیں گے گاڑی کو تیز کرو, اسپیڈ اپ کرو, لیکن آپ نے اپنا ٹائم لینا ہے. جو چیز آپ کا اپنا دل کہہ رہا ہے یا آپ کا اپنا ذہن کہہ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے موو کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جیسے ارد گرد آپ کے پیٹی فائٹس نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں, پیسوں کے اوپر, اسپیس کے اوپر, پوزیشن کے اوپر, اسپاٹ لائٹ میں آنے کے اوپر, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بلا وجہ کی جھگڑے ہوں گے. آپ کو یہ چیز بڑی عجیب لگے گی, لیکن بس ایسا ہے, لوگ اپنی اوقات آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہوں گے. اس ہفتے ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ کلیش آ جائے بٹوین منی اینڈ ریلیشن شپ, پیار اور پیسہ اس کے درمیان کلیش آ جائے, تو آپ کو ایک جیسے کامن سینس کے حساب سے چلنا پڑے گا کہ دونوں چیزیں رہ جائیں, آپ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں محاذرائی نہ ہو جائے آپ کی زندگی میں. آپ کسی ایک کو نہیں چوز کر سکتے, آپ کو مڈ وے چوز کرنا ہے. اور یہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو کنفیوز کیا جائے گا, بلا وجہ آپ کو کنفیوز کیا جائے گا. آپ کو کنفیوز کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جیسے ڈیریل ہو جائیں اور صحیح راستہ نہ آپٹ کر سکے, اس لیے کنفیوژن کریٹ کیا جائے گا. اسٹریٹ آنسر نہیں دیے جائیں گے, انفارمیشن کو ٹویسٹ کیا جائے گا, ادھر کی بات ادھر کی بات, ابہام مبہم باتیں ہوں گی. لہٰذا اس پر اپنا تھوڑا سا ذہن بنائیے گا. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ کے جو جوائنٹ فائنانسز ہیں, آپ کے جو جوائنٹ فائنانسز ہیں ان پر نظر رکھیے گا. جوائنٹ فائنانسز حصہ ہوتا ہے, وراثت ہوتی ہے, یا وہ پیسے جو اکٹھے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں, یعنی کہ جو بھی چیز آپ کی اکٹھی 2 لوگوں کی ہے, وہ 3 لوگوں کی ہے, 4 لوگوں کی ہے, وہ تھوڑا سا کلیش میں آ سکتی ہے. اس پر تھوڑا دھیان رکھیے گا. اور ایک اہم بات جو اس ہفتے کی ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے ہارڈ ورک کا رزلٹ ملتا نظر آتا ہے. آپ نے جو ہارڈ ورک کیا, جو محنت کی, کوشش کی, اس کا رزلٹ آپ کو ان پازیٹیو ٹرم مل سکتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر جو ایک اداسی تھی, یا آپ کے اندر کوئی غم تھا, یا کوئی آپ کے اندر ہوتا ہے نا, انسان سمجھتا ہے کہ یار اٹس کولڈ اینڈ لونلی, یہ فیلنگ آپ کے اندر سے چلی جائے گی. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, ایسے دوست مل سکتے ہیں, آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ فیل کریں کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں اور آپ کے ساتھ بہت جو ہے ہیلپ اگر انسانوں کی نہیں ہے تو ڈیوائن ہیلپ ہے. یعنی اب تنہائی آپ کی ختم ہو جائے گی, غم ختم ہو جائے گا, ہو سکتا ہے آپ کوشش کر سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی وہی جو بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھی تھی کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ منزل کو نہ دیکھ سکیں, آپ سامنے نہ دیکھ سکیں, اور آپ کے تھوڑا سا الجھ کے رہ جائیں حالات کے اندر. آپ کی جو لو وائب ہے وہ اچھی لو وائب ہے. اس میں ایسے لگتا ہے جسے پرانا کوئی ماضی کی بازگشت ہے. پازیٹیولی ہو سکتا ہے کہ ماضی کی کوئی الجھن درست ہو جائے, ماضی سے اگر کوئی بریک اپ تھا تو وہ ختم ہو جائے. اینی تھنگ دیٹ از پازیٹیو کمنگ فرام پاسٹ ان یور لو لائف. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. آپ کو اعصابی تھکن دکھائی دیتی ہے, تھکن کا ایشو ہے, ٹائرڈ فیلنگ ہے. اس کے لیے آپ کو یا تو آپ آرام زیادہ کریں, عام دنوں سے ہٹ کر زیادہ آرام کریں, یا پھر آپ میڈیٹیٹ کریں, یا اپنی عبادت زیادہ کر دیں, کیونکہ اعصابی یا روحانی تھکن ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن زبردست ہیں.
آپ کے فیصلے ٹھیک ہیں. جیسے ابھی بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا, کارڈز میں بھی دیکھا کہ آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے, اپنی فیلنگز پر فوکس کرنا ہے, اپنے گٹس پر فوکس کرنا ہے. اب مون میسج, مون جو ہے آپ کے 12ویں, آپ کے 9ویں 10ویں 11ویں گھر سے آ کر 12ویں میں رکے گا اس ہفتے, اور یہ چڑھتا ہوا چاند ہے اور تھوڑا سا یہ ایموشنل ضرور کر دیتا ہے ہمارے ٹورس لوگوں کو, تو ٹورس یا کنفیوز بھی کر سکتا ہے. لہٰذا یہاں پر بیٹھ کے مون آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اپنے ڈریمز پر فوکس کریں, جو آپ کے خواب ہیں, جو آپ کا ویژن ہے, جو آپ کی چاہت ہے, اس پر آپ فیتھ رکھیں, اپنے فیتھ کو اسٹرانگ رکھیں. یو کین ٹیک اے لیپ آف فیتھ. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ جیسے بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں چھپر پھاڑ کے چیزیں ملتی ہیں, اچانک وہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا, ہم نے امید بھی نہیں کی ہوتی. آپ نے ان اپرچونیٹیز کو کہیں جانے نہیں دینا, اپرچونیٹیز کو گریب کرنے کے لیے کوشش کیجیے, اور ان اپرچونیٹیز کو جنہیں آپ گریب کرنے کی کوشش کریں گے ان کے بارے میں آپ کو فیتھ رکھنا ہے, یقین رکھنا ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ ہے ڈریم کیچر. ڈریم کیچر ایک ہوتا ہے, بڑی عام سی چیزیں کامن مل جاتی ہے, تو یہ آپ کے اگر آپ اپنے جہاں بیٹھتے ہیں ٹیبل کے پیچھے لگا لیں, یا بیڈ کے پیچھے, موسٹلی اس کی جگہ بیڈ کے پیچھے ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایک ڈریم کیچر, چھوٹے سائز کا بھی ڈریم کیچر لے لیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نیک عمل کرنے کا, کوئی آپ ایسا کام کرنے کا ڈیلی بیسس پر سوچے جو سیلف لیس ہو, بے لاس کوئی کام ڈیلی بیسس پر 7 days آف دا ویک جو ہے. آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ ایوری ڈے ڈو سم تھنگ, تھنک سم تھنگ اباؤٹ این ایکشن جو کہ بالکل بے لاس ہو اور جس میں دوسروں کے لیے دوسروں کا فائدہ ہو. ڈیلی بیسس پر آپ نے یہ کرنا ہے. دیٹ از یور ڈیوائن میسج. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اہم چیزوں کا ہفتہ ہے, بہت اہم ہفتہ ہے آپ کے لیے. اس میں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سن, مرکری, وینس تینوں آپ کے 7ویں گھر میں, 7ویں گھر کی تمام ایکٹیویٹیز آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گی تقریباً 3 ہفتے مزید. 3 ہفتے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو لیگل, قانونی, ریلیشن شپ, میرج, کانٹریکٹس, جتنی بھی چیزوں کے جو بالکل آپ کے اپوزٹ ہوتا ہے نا 7واں گھر, تو اس کے تمام معاملات آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد بہت زیادہ کمپٹیشن کی فیلنگ نظر آتی ہے, جیسے ہر کوئی جو ہے وہ آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے, آپ سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے. لہٰذا اس پر بھی نظر رکھیے گا. بہت زیادہ کنفیوژن ہے, ڈرامہ ہے, کلیش ہے, چھوٹی چھوٹی لڑائیاں, جھگڑے ہیں, تانے بازی ہے, اس طرح کا بہت سارا ماحول آپ کے ارد گرد نظر آتا ہے. اور یہاں پر آپ کو بھی بار بار لگے گا کہ میرے ارد گرد لو اینڈ وار, یہ ایکٹیویٹی میرے ارد گرد بہت زیادہ ہے, ایدر اٹ از لو اور وار, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ کنفیوژن آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو کلیئر کیجیے. اور ایک بات کہ جیسے شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا, تارے آپس میں کراس کر جاتی ہے, اس طرح کی سچویشن بھی ہے جو آپ فیل کریں گے کہ بس میری بس ہو گئی ہے, ناؤ دس از اٹ. تو اس طرح کی شارٹ سرکٹ بھی نظر آتے ہیں جس میں کہ جیسے یہ آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ جیسے غلط وقت پر غلط بندے سے آپ غلط بات کر لیتے ہیں. لہٰذا بی کیئرفل آن دیٹ کہ آپ نے جو ہے یہ تینوں چیزیں یاد رکھنی, کیا یہ صحیح بندہ ہے, کیا یہ صحیح جگہ ہے, کیا یہ صحیح بات ہے, پھر کیجیے گا, کیونکہ یہ غلطی آپ سے ہو جائے گی اور اس کے لانگ ٹرم آپ کے لیے افیکٹس ہوں گے. کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا انفارمیشنل ڈیزاسٹر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ آپ کے ارد گرد مجھے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ سے کوئی انفارمیشن کی غلطی ہو سکتی ہے, آپ نے غور سے بات نہیں سنی, غلط بندے سے بات کر لی, انسٹرکشن صحیح نہیں سنی اور انسٹرکشن کے خلاف کوئی کام کر لیا. فار ایگزامپل آپ گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ سیز ہو جاتا ہے, پانی نہیں ڈالتے, تیل نہیں چیک کرتے, یا آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا بھول جاتے ہیں اور آپ کی گاڑی کے رستے میں رک جاتی ہے. اس طرح کی کوئی غلطیاں جو کہ بیسک انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو پریزنٹ رکھیے گا, امپورٹنٹ چیزوں پر اپنا دھیان رکھیے گا, اور ہر صورت کے کلیشز سے بچنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جس بھی دروازے کو کھولنا چاہیں گے آپ کھول سکیں گے, یعنی ہر تالا بغیر چابی کے آپ کھول سکتے ہیں, تالے دروازے خود بخود آپ کے لیے کھولتے چلے جائیں گے. نیگیٹو انرجی جو ہم نے یہاں پر بھی دیکھی تھی وہ کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشنل ڈیزاسٹر سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. غلط انفارمیشن, غلط اپلوڈ, غلط جیسے ریمارکس ہوتے ہیں, جیسے آپ کسی کو کوئی غلط ایسی ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا کامنٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے
جو کہ کویسچنیبل ہو سکتا ہے یا آپ کو جس کے لیے جواب دہی کرنی پڑ سکتی ہے. وہ یہ دونوں چیزیں یہاں پر کنفرم ہو رہی ہیں. آپ کا جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یو کین گیٹ واٹ یو وانٹ. آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے, لیکن جو بھی ملے گا وہ چند شرطوں پر ملے گا, اور وہ شرطیں آپ کو دیکھنی آپ قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن بہرحال کنڈیشنلی آپ کو, آن کنڈیشنز آپ کو یو کین گیٹ یور لو. آپ کی ہیلتھ وائب کہہ رہی ہے جتنے بھی یہ جو ہوتے ہیں آنکھوں کی انفیکشن اور کڈنیز کی انفیکشن, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر آپ کا رونے کو دل چاہے یا آنسو بہانے کو دل چاہے تو آپ رو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی آنکھیں اس ہفتے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہیں گی. آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں اپلائی یور مائنڈ, اپلائی یور پریکٹیکل مائنڈ. اپنے لوگوں کی باتوں کی نہیں, آپ نے اپنی باتوں پر غور کرنا ہے. آپ کے جو مون ہے, مون میسج آپ کا 9ویں 10ویں گھر سے زیادہ ہفتہ 9ویں اور 10ویں گھر میں رہے گا. وہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ سرنڈر ٹو ڈیوائن. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری ہر بندے کی زندگی کا ایک ڈیوائن اسکرپٹ ہوتا ہے, ایک ہمارا ایک رستہ ہوتا ہے. اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے دیٹ وی شوڈ سرنڈر ٹو ڈیوائن. دس از یور مون میسج. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سوال پوچھنے ہیں. ہمارے جیمنائی دوست ویسے بھی بہت زیادہ سوال پوچھنے میں تیز ہوتے ہیں, اور سوال پوچھنا ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. لہٰذا آسک ایز مینی کویسچن ایز یو وانٹ, جب تک آپ کی تسلی نہ ہو جائے. چاہے آپ کو لگے کہ میرے سوال سے لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے یا واٹ ایور, بٹ کیپ آسکنگ یور کویسچن, ڈونٹ اسٹاپ آسکنگ. آپ کا جو اس ہفتے کا یہ ہے لکی چارم ہے وہ ہے ایک جیسے گولڈن پیالہ, گولڈن بال, گولڈن پیالہ لے لیں اور اس میں اگر آپ گولڈن کوائنس ڈال دیتے ہیں تو دیٹ از مچ بیٹر. اور اگر اس میں کوئی پرپل سٹون, گولڈ کا پیالہ ڈیکوریشن کے لیے آرام سے مل جاتا ہے. میں نے بھی بہت زیادہ گولڈن پیالے رکھتی ہوں, بیکاز دے برنگ ہیلنگ, پازیٹیو ڈیوائن انرجی اینڈ دے اٹریکٹ منی. سو ایک گولڈن پیالہ اور اس میں گولڈن کوائنس آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو یہ تیزیاں ہیں دنیا کی, یہ آپ کو بہکا رہی ہیں. دنیا کا جو آپ 5ویں گیئر میں گاڑی نہ چلائیں, ورنہ 5ویں گیئر میں آپ گاڑی چلاتے چلاتے دنیا کی رنگینیوں میں زیادہ گم جائیں گے. اپنا ٹائم فار یور عبادت, ٹائم فار یور کنیکشن وہ ضرور ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو ریوارڈ مل سکتا ہے. یہ ہفتہ آپ کی دعا کی قبولیت کا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. اور ان جو ساتیں ہیں, جیسے جھولی پھیلی ہوگی تو بھر جائے گی, سو جھولی پھیلانا اس ہفتے مت بھولیے گا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ امپورٹنٹ نظر آتا ہے, کیونکہ اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو رہی ہے, یو آر موونگ ان ٹو رائٹ ڈائریکشن. آپ اپنی ڈائریکشن کو درست کر سکتے ہیں. آپ کو اس ہفتے آپ کا چھٹا گھر بہت امپورٹنٹ رہے گا. سن, مرکری, وینس جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں. چھٹا گھر ہوتا ہے جاب کا, ملازمت کا, صحت کا اور ڈیلی روٹین کا. لہٰذا وہاں پر یہ 3 جو چھٹے گھر کے تمام معاملات ہیں ان پہ وہ اسپاٹ لائٹ میں رہیں گے. آپ کا ڈیلی روٹین, اگر آپ چاہیں کہ اپنا اسکیجول سیٹ کرنا ہے, اپنے سلیپ ٹائم آپ نے سیٹ کرنے ہیں, یا اپنی کسی بیڈ ہیبٹ سے جان چھڑانی ہے, تو یہ وہ دن ہے کہ آپ اپنی بیڈ ہیبٹ سے جان چھڑا سکتے ہیں. اپنا اسکیجول اس کو ترتیب دے سکتے ہیں. اپنے جو آپ کی جو بھی ایبلٹیز ہیں ان کو آپ ان کے لیے آپ ایک اسکیجول بنا سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل رہنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا اپنے رویے میں لچک رکھیں, رویے میں اپنے لچک رکھیں. اور ٹیم جو آپ کی ہے, ٹیم ہے, گروپ ہے, اس کے ایشوز سالو کیجیے. کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹیم میں, گروپ میں ایشوز ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے 2 لوگ یا 4 لوگ یا 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو 2-3 بیچ میں سے ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, یا 2-3 مین ورک کرتے ہیں, یا چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے اعلیٰ ظرف بھی رہنا ہے اور آپ نے فلیکسیبل بھی رہنا ہے, اور آپ نے چیزوں کی روانی پہ فوکس کرنا ہے کہ چیزیں ایک سرٹن پیٹرن میں رواں رہیں اور چلتی چلی جائیں, کہیں رکے نہ. اس ہفتے آپ کی جو ہے آپ کی تھرڈ آئی یا آپ کی جو سائیکک پاورز, آپ کی جو روحانیت ہے وہ بھی ایکٹیو ہے. آپ کو جیسے میسیجز خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے, اور ایسے میسیجز جو کہ جیسے الہامی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی آپ پر آ سکتی ہیں. پرٹیکولرلی سونے کے وقت, نیند میں آپ کو سونے سے پہلے جو بھی آپ کو انفارمیشن ملے, آپ کے دل میں اچانک کوئی انفارمیشن آئے, اس پر بھی آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جو خواب آپ کو آئیں ان پر بھی آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اس ہفتے
بہت زیادہ کمپٹیشن ہے آپ کے ارد گرد. اتنا کمپٹیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹینشن ہو جائے, اتنا کام ہو سکتا ہے کہ آپ پھنس جائیں. آپ کو سمجھنا ہے کہ 24 گھنٹے ہیں تو ان میں کام مکمل کیسے ہو, سونا بھی ہے بیچ میں, کام کیسے مکمل. لہذا اس طرح سے جو ہے وہ کلیش آ سکتا ہے. اور آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے ذائقے میں دکھائی دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کلیش ہو جائے, یا آپ ذہنی طور پہ کلیش میں چلے جائیں, یا اپنے اندر آپ کا کیوس ہو جائے ان لوگوں سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ان تمام لوگوں سے آپ جیسے خفا ہو جاتے ہیں یا ٹینشن مول لے لیتے ہیں, جھگڑا مول لے لیتے ہیں, اس کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جسٹ بی اوپن مائنڈیڈ. اور آپ کے جو روٹین ہے ڈیلی, جو صبح سے رات تک آپ کا پرٹیکولر روٹین ہے, اس میں لگتا ہے آپ کو بہت ساری افواہ ساز کمپنیاں بہت ایکٹیو ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں اس وقت. ریومرز, بہت ساری افواہیں, ریومرز, جھوٹ, یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد بہت نظر آتی ہیں. آپ کو جو ہے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا, اور خاص طور پہ جو کلیش اور کیوس آپ کے اپنے اندر ہے, اس سے آپ نے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس ہفتے جتنا زیادہ آپ دوستوں سے ملیں گے, گھومیں گے, پھریں گے, اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں گے, تو آپ کے ساری ٹینشنز دور ہو سکتی ہیں. اور پازیٹیو انرجی میں آپ کے پارٹیز ہیں, فنکشنز ہیں, ایونٹس ہیں, لیکن اتنا ہی زیادہ کام بھی ہے. لہٰذا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی ہیپی فیلنگ ہے, اور جن لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہیں, بجائے اس یہ کہ آپ ان کے ساتھ کلیش میں چلے جائیں, ان سے ملیں. ماضی کے دوستوں سے ملیں, دوستوں کو معاف کریں, اور یہ آپ کو بہت زیادہ لائٹ کر دے گا. پازیٹیو انرجی آف فیلنگ لائٹ. آپ کی نیگیٹو انرجی میں وہی جو میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ بلا وجہ کا کمپٹیشن, بلا وجہ کی جنگ, بلا وجہ کے چیلنج. اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے, کیونکہ چڑھتا ہوا چاند ہے اور آپ کے جو 9th ہاؤس ہے اور 6th ہاؤس ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, لہٰذا آپ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو آپ اس ٹینشن کو جو آپ کی ارد گرد بلا وجہ کریٹ کی جا رہی ہے, اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. آپ کی جو لو وائب ہے وہ ایک جیسے گفٹ, سڈن ہیپینس, اور سڈنلی کسی کا زندگی میں ایک دم اپیئر ہو جانا, یہ نظر آتی ہے. آپ کے جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے حوالے سے چونکہ ویسے بھی آپ کے ہیلتھ میں ایکٹیویٹی بہت ہے, سن, مرکری, وینس بھی آپ کے چھٹے یعنی ہیلتھ کے گھر میں بیٹھے ہیں, تو ہیلتھ ویسے تو اچھی ہے, لیکن آپ کو سکون کی ضرورت ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے, یہاں پہ ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, یہاں پر فیصلے دھیان سے کیجئے, دھیان سے موو کیجئے. آپ کا اپنا رولر آپ جو اس وقت آپ کے 7ویں, 8ویں, 9ویں گھر سے گزرے گا اور 10ویں گھر میں ویکینڈ پر پہنچے گا, وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر یقین کرو, یو آر گڈ انف, یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک پیپل فار ہیلپ. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے بی پریپیئرڈ فار سکسیس. کامیابی بالکل آپ کے دروازے پہ دستک دینے والی ہے. آپ کا جو ہے لکی چارم وہ ہے بیلنس, ترازو جس کو کہتے ہیں, ترازو ہے, اور یہ چھوٹی سی کسی فارم میں آپ کو مل سکتا ہے, چھوٹا سا ترازو. یہ جو جوڈیشری کی وہ سمبل نہیں ہوتا ترازو کے دونوں پلڑے برابر, یہ اس آپ کا لکی چارم ہے. اور ایک ویسے لے بھی لیجیے گا اور اسے آپ بیلنس میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا. that will create an energy inside you جو آپ کو تھوڑا سا آپ کے اپنے اندر کی جو کنفیوژن ہے اس کو ٹھیک کر سکے گی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ جیسے ہوتا ہے نا, ریسیٹیشنز کیجئے, کوئی ذکر کیجئے, کوئی عبادت کیجئے, یعنی زبان سے گریٹیٹیوڈ پے کیجئے, یا اپنے جو منترز ہیں یا دعائیں ہیں یا اذکار ہیں وہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے. اپنی زبان پر ذکر الہی کو جاری کیجئے. دس از یور ڈیوائن میسج. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہے جہاں پر آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہیں, اپنے اندر فیصلے کرنے ہیں. بعض دفعہ ہم فیصلہ اندر کرتے ہیں, اسے اندر کریٹ کرتے ہیں. So that is the time جہاں پر آپ کو کلیئرٹی چاہیے, جہاں پر آپ کو فیصلے اپنے اندر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جو ارد گرد آپ کی چیزیں ہیں, لوگ ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ کے دوست ہیں, آپ کے پروجیکٹس ہیں, آپ کے کام ہیں, واٹ ایور از امپورٹنٹ ٹو یو, اس کے بارے میں آپ نے کچھ مینٹلی ڈیسیشن آپ لیں گے. اور ان ڈیسیشنز کے بارے میں آپ جب تک آپ کلیئر نہ ہو جائیں آپ زبان سے نہ نکالیں, کیونکہ جو بات آپ کہہ دیں گے زبان سے نکال دیں گے, جو بات کر دیں گے اس میں کوئی پرابلم آ جائے گی. لہٰذا اپنے فیصلوں کو, اپنے ڈیسیشنز کو اپنے تک رکھیے until you get clear and you are at the time of launch. اس وقت تک اپنے آپ کو کلیئر رکھیے گا. اور اپنے جو دل اور دماغ ان دونوں کا جو کنیکشن ہے اس میں ایک کلک آنا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ کنیکشن نہیں آئے گا تب تک آپ جو کام بھی کریں گے وہ مکمل طور پہ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کنیکشن پر کیجیے گا. اور اپنے جیسے ہوتا ہے نا
کہ آپ کو اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اندر ہم نے کوئی جیسے ہوتا ہے نا ہائکنگ کرتے ہیں یا کوئی پہاڑ سر کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو جنگ فتح کرنے کے ٹائپ ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کا دماغ ہے جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو خود فتح کرنا ہے, اپنے ذہن کو خود فتح کرنا ہے, اپنے آپ کو خود کسی ایسے پوائنٹ پر لے کر آنا ہے جہاں پر آپ خود کو سمجھا سکیں, یعنی یو آر یور چائلڈ دس ویک, اور آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. آپ کو اس ہفتے ضرورت ہے کچھ تھاٹس کو بلاک کرنے کی, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پر آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن سے آپ کو بڑی مایوسی ہوئی ہے, کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوتا ہے, اور پھر ان رشتوں سے ہمیں کبھی پریشانی یا ناراضگی یا الجھن یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہم اس پہ بلاک ہو جاتے ہیں. لہٰذا اپنی سوچوں کو چند چیزوں سے ہٹا دیں, جو جیسے ہے اس کو ویسا چھوڑ کر آگے موو کرنے کی کوشش کریں. آپ کا جو 5واں گھر ہے, 5واں گھر بہت ایکٹیو ہے, سن مرکری وینس وہاں پر ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. 5واں گھر ہوتا ہے آپ کی اولاد کا, آپ کے جو ینگر لوگ جن کو آپ اولاد کی طرح لیتے ہیں, آپ سے چھوٹے آپ کی اولاد کی طرح جو لوگ ہیں وہ, اور پلیجر, سپورٹس, یہ آپ کے 5ویں گھر کے معاملات ہوتے ہیں, وہ بڑے ایکٹیو رہیں گے, پرومیننٹ رہیں گے. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بہت زیادہ انرجیٹک ہیں, ہوتا ہے نا ایک بندہ گول گول گھوم رہا ہوتا ہے, آپ اسے پوچھتے ہیں یار کدھر جانا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں انگزائٹی بھی کہتے ہیں. لیو لوگ جو ہوتے ہیں سم ٹائمز ایسی, جب پلانٹری پوزیشنز ایسی ہوں کہ ان کی انرجی لیول انکریز کر جائے تو پھر ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی جاگنگ کر لیں یا آپ برسک واک کر لیں, تاکہ آپ جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائیں. اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیے گا, کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو اسٹل رکھنا مشکل ہو رہا ہے. آپ کی موومنٹ بہت زیادہ ہے, آپ کے اندر جیسے ایک ہلچل ہوتی ہے آپ کے اندر, وہ ہلچل جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج میں بہت زیادہ ہے. اور آپ کے جو ہوتا ہے نا, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, فار ایگزامپل جیسے فیملی ہے اور فرینڈز ہے, اس میں کلیش آ سکتا ہے. ان کو ٹائم دیں, ان کو ٹائم دیں, ان میں آپس میں جیلسیز آ سکتی ہیں, ان میں آپس میں جھگڑا آ سکتا ہے. لہٰذا یہ چیز بھی آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ رہے گی. جو چیز بیسیکلی نظر آ رہی ہے نا, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیو دوست ہیں نا, وہ دوسروں کی پریشانی میں خود پریشان ہو رہے ہیں, دوسرا کی پریشانی کو لے کے جو لوگ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, ان کی پریشانی آپ کے لیے آپ اپنے سر پر سوار کر لیں گے. اس سے آپ کو نکلنا ہوگا. اور اس کے بعد جیسے کوشش کریں کہ آپ کی ارد گرد دھند ہے, ایسے جیسے آپ دھند میں آپریٹ کر رہے ہیں, فوگ میں ہیں, اپنے آپ کو فوگ سے نکالنے کی کوشش کریں. اور جتنا زیادہ اس ہفتے آپ اپنے کلیئرٹی پہ فوکس کریں گے نا, اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے. ہر چیز آپ کو کلیئر کرنی ہے اپنے اندر, اپنے ساتھ. اور اس کے بعد آپ کے جو ایک رشتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے رشتے, ہمارے امپورٹنٹ رشتے, کیونکہ 7ویں گھر میں آپ کے اس ہفتے جوپیٹر ایکٹیو رہے گا. جوپیٹر اور مارس ایک دوسرے, جوپیٹر نہیں سیٹرن, زحل اور مارس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. وہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے دوستوں کا, اور جو کلوز رشتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, تو اس پر اپنا تھوڑا سا فوکس رکھیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی منی ہے, پیسہ ہے, جاب میں ایکٹیویٹی ہے, یا جاب میں سکسیس ہے, یہ جاب کے حوالے سے یا پیسوں کے حوالے سے آپ کے لیے یہ پازیٹیو انرجی ہے کہ آپ کو سڈن ونڈ فال آف منی مل سکتی ہے. یا جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کو قرضہ معاف ہو جاتا ہے, یہ آپ کی پازیٹیو انرجی. اپنی زندگی کے محاذ کے حوالے سے اس کو دیکھ لیجیے گا کہ کون سا قرضہ ہے جو آپ کو معاف ہو رہا ہے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ لیک آف کوآپریشن نظر آتا ہے, کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ شاید اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے. یعنی آپ سے کوآپریٹ کرنا, آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے بغاوت کر سکتی ہے. آپ کی لو وائب بہت اچھی ہے, ملنا ملانا, ایک تازگی سی نظر آتی ہے, سم تھنگ نیو اینڈ فریش آپ کی جو لو وائب ہے. آپ کی ہیلتھ آپ کے سٹمک کی طرف اشارہ کر رہی ہے, کیونکہ انگزائٹی بھی ہے اور سٹمک کے تھوڑے سے ایشوز بھی ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے دھوکے سے بچیے گا جتنا آپ بچ سکتے ہیں. لوگ کمظرفی کا مظاہرہ کریں گے, چھوٹے چھوٹے پیسوں پہ جیسے جھگڑا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا, یعنی کمظرفی آن منی. آپ کا جو
आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपनी जो आपकी रूहानी और मादी ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें बैलेंस क्रिएट कीजिए, लंबे सजदे कीजिए, लंबी इबादत कीजिए। ये आपका मून मैसेज कह रहा है कि दुनिया में जो है रूहानियत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मादियत इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी जो आपका प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है अपनी डायरेक्शन ठीक करें। आपका ऐसे लग रहा है जैसे आप जहन में कहीं खो गए हैं, जैसे खोए हुए बच्चे की साइकी होती है, ऐसी आपकी साइकी बनी हुई है। तो अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन अपनी स्ट्रेट कीजिए। आपका जो लकी चार्म है वो इस हफ्ते ऐसे है जैसे सन की एक पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। एक तसलसल से सन आपका लकी चार्म आ रहा है। सन वैसे भी आपका रूलर है, लिहाजा हर लियो के पास एक सन की पिक्चर होनी चाहिए, लेकिन इस हफ्ते तो लाजमी होनी चाहिए ताकि आप इस क्लैरिटी से, जैसे सूरज निकलता है तो धुंध ख़त्म हो जाती है, वो वाली कैफियत है। लिहाजा यू नीड दैट एनर्जी। गोल्डन अगर सन आपको मिल जाए तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। उसको की रिंग में डाल लीजिए या अपने करीब कहीं उस एनर्जी को रखिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने उम्मीद पर कायम, जो उम्मीदें होती हैं खुद भी अपने आप को होपफुल रखिए और अपने इर्द गिर्द उम्मीद बांटिए। आपकी डिवाइन ड्यूटी है कि आपने लोगों को उम्मीद देनी है, उम्मीद बंधानी है और लोगों को होप देनी है। मायूसी की, डिज़ास्टर की बातें नहीं करनी और लोगों को खुद भी और लोगों को भी एक एनर्जी अपने इर्द गिर्द ऐसी क्रिएट कीजिए जो कि होप की एनर्जी हो। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो 7वां घर है यहाँ पर जुपिटर वापस आ गया था और अब आके लास्ट वीकेंड वो डायरेक्ट हो गया है। 7वें घर के जो मामलात हैं वो अब सीधे होने लग जाएंगे। जैसे होता है कि आपको जो भी उलझने थी या मसले थे वो टेबल पर आ गए और फिर वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 7वें घर के मसले आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ ही आपके चौथा घर होता है आपके लिविंग स्पेस का, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उसका। वहाँ पर मरकरी, वीनस और सन मौजूद है और 7वें में आपका जुपिटर डायरेक्ट हो गया। लिहाजा जो भी आपके घरेलू मामला थे, जो भी घरेलू इश्यूज थे, जो आपकी लाइफ के बेसिक मसाइल थे, वो इस हफ्ते सॉल्व होते दिखाई देते हैं। या ऐसे हो सकता है कि आपका फोकस रहेगा कि रिपेयर, अगर हम एक वर्ड में कहते हैं रिपेयर, मुरम्मत पर आपका फोकस रहेगा। मुरम्मत करनी है, रिपेयर करना है घर को। घर में अगर कोई चीज़, छोटी बड़ी चीज़ है, वो अपनी ज़ात को, अपने अंदर को, अपने दोस्त, हर चीज़ को, तमाम रिश्तों को भी रिपेयर करना है। तमाम जो डीक्लटर करना है, हर चीज़ में से डीक्लटर, रिपेयर, ये आपका फोकस इस हफ्ते रहने वाला है। और आपने जो आप पर स्पॉटलाइट लगती है कि आप पर स्पॉटलाइट है और जैसे स्पॉटलाइट है आप पर और आपको देखा जा रहा है, ऐसे करके आप नजर हैं कि आप देखें कि आप मसाइल को हल कैसे करते हैं। लिहाजा इस पर भी आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि जो काम आप करें उस काम में आप लोगों को साथ लेकर चले या बताकर चले या फेयर प्ले करें, क्योंकि हर कोई आप नज़रों में है, आपको देखा जाएगा। उसके बाद एक चीज़ जो नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि हो सकता है कि आपके प्यारे वो लोग जिनसे आप उम्मीद नहीं करते, बड़े क्लोज कुछ लोग होते हैं हमारे जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि अपने मुकाबलेबाजी में या कंपटीशन में अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर लेंगे, या आपकी पोजीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपकी किसी बात को इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है कि ये जानबूझकर किया जाएगा, लेकिन जैसे कोई लैटिट्यूड ले लेता है या थोड़ा सा कोई आपसे फ़ायदा उठा लेता है आपकी पोजीशन से या अपने रिश्ता आपसे है उसका, इस पर। उसके बाद आपने ऐसे लगता है जैसे अपने घर में कोई, जैसे होता है ना समटाइम्स, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि हम अपना घर में अपना जिम बना लेते हैं ताकि अपनी हेल्थ जो है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी आपके लिए बड़ा फोकस है इन दिनों। आपको लगता है कि आपको अपनी हेल्थ को ठीक करना है और उसके लिए यानी कोई हेल्थ है वो चाहे वो साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है या स्पिरिचुअल है, आपका फोकस उस तरफ भी बहुत ज़्यादा है कि मुझे परफेक्टली हेल्दी होना है। ये फोकस आपका है कि परफेक्टली हेल्दी होना है और बार बार आपको इस तरफ हालात भी तवज्जो दिलवाएंगे और आपके ज़हन पर कोई बोझ है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो बार बार दिलाई जाएगी। कोई इशारे होते हैं, कोई मैसेज होते हैं, कोई बात होती है, किसी तरह से भी आपको मैसेज मिलेगा कि जो आप ज़हन पर बोझ लेकर फिर रहे हैं, इस बोझ से अपने आप को आज़ाद कीजिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है
کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, سم ٹائمز حالات ایسے ہو جاتے ہیں, ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو اپنے سامنے تعبیر پاتے دیکھتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کا کوئی خواب جو ہے وہ سچ ثابت ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کی, اور آپ جو ہے اس کی تعبیر دیکھ کر جس انسان بہت خوش ہوتا ہے اسے یقین نہیں آتا کہ اچھا یہ ہو گیا ہے, یہ میری دل کی خواہش, یہ میری حسرت جو بن گئی تھی یہ پوری ہو گئی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہو جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی وہی جو ہم نے یہاں پر بھی دیکھی تھی, آستین کے سانپ, گھاس میں چھپے سانپ, اس سے بہت کیئرفل رہیے گا. آپ کی لو وائب میں میسیجز ہیں, بات چیت ہے, دوستی ہے, قربت ہے. آپ کی جو ہے ہیلتھ وہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہاں پر بھی آپ ہیلتھ پر فوکس تو ہیں, لیکن آپ کا جو ویکینڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے, اور ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے آپ کے یہ شولڈرز پر, پین, موچ آ جانا, یا اس طرح کی کوئی پرابلم ہے یہ شولڈر اینڈ نیک ایریا. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو کیئر کرنی ہے اپنے لوگوں کو ادھار دینے سے, یا کسی پہ زبانی اعتبار کرنے سے, یا کسی دوسرے کے نوٹس, مطلب سمبولیکلی ہے نا کہ دوسروں کے نوٹس پر امتحان مت دیجیے گا, اپنے نوٹس خود پریپیئر کیجیے گا. آپ کا جو مون میسج ہے آپ کے 6 اور 7ویں گھر سے گزرے گا. مینلی جو ویک ہے, جو ورکنگ ویک ہے, وہ اس میں مون 6 اور 7ویں گھر میں رہنے والا ہے. سو یہاں پر وہ میسج آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کو بولڈ ہو کر پہلا قدم خود اٹھانا ہے. آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, ڈرنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, آپ نے بولڈ ہو کر پہلی موو لے لینی ہے. آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب جب تک نہ مل جائیں تب تک آپ نے آگے نہیں بڑھنا. پہلے وہ سوال ذہن میں کلیئر کر لیجئے. ہر سوال سمبولیکلی پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کسی جاب کا انٹرویو دینے گئے ہیں تو آپ اس جاب کے انٹرویو میں ہر سوال پوچھ لیجئے. جب آپ کی پوری تسلی ہو جائے تب تک, یعنی دوسروں کی بجائے آپ لوگوں سے سوال پوچھئے اور اپنی تسلی تک پوچھتے چلے جائیے. آپ کا جو آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ میرا خیال ہے بار بار آپ کے لیے یہی آتا ہے کہ ایک تسلسل سے آ رہا ہے, کچھ پیلے پھول اور سبز پتے. یہ آپ کا ڈیوائن میسج ہے. ایک آپ پیلے پھول کی کوئی وہ بھی لے سکتے ہیں بازار سے, پیلے پھول کا جس میں سبز پتے ہوں, ایسی کوئی چھڑی لے لیجئے, وہ آپ کے لیے ٹہنی لے لیجئے, وہ آپ کے لیے سے املتاس نہیں ہوتا, املتاس کے پھول, بانچ آف فلاورز اینڈ ود گرین لیف, وہ آپ کے لیے لکی چارم ہوگا اس ہفتے کا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر تنہا اور اکیلے محسوس کر رہے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ I'm very alone, اس پر فوکس کیجئے. آپ کو ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ اپنی تنہائی آپ کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کہیں آپ ڈسکنیکٹڈ تو نہیں ہیں؟ اگر آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں تو پھر آپ کس سے ڈسکنیکٹڈ ہیں؟ یہ اسپریچول سا سوال ہے, اس پر فوکس کیجئے گا. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے سب ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا ذہن جو ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کلیئر ہو, بالکل کلیئرٹی ہو, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ناراض ہیں, بلا وجہ ناراض ہیں. کچھ لوگوں سے جیسے آپ کی امیدیں نہیں پوری ہوئی, جن سے آپ کو امید تھی کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے, جیسے چیزوں کو یا لوگوں کو آپ چاہتے تھے چیزیں اور لوگ اس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں آئے, آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے, لہٰذا آپ بنا بتائے کچھ لوگوں سے ناراض ہیں, اور آپ کی ناراضگی جو جن سے آپ ناراض ہیں وہ محسوس بھی کر سکتے ہیں. ایک تھوڑی سی مایوسی آپ کو ہوگی, اور یہ آپ نے سیلف کریٹڈ, آپ خود اپنے لیے مایوسی جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. وجہ مجھے نہیں دکھائی تھی, لیکن آپ کا ذہن اوور تھنک کر رہا ہے. آپ کا جو تھرڈ ہاؤس ہے, تھرڈ ہاؤس ہوتا ہے سبلنگز کا, بہن بھائیوں کا, نیبرہڈ کا, آپ کی کمیونیکیشنز کا. تو وہاں پر سن, مرکری, وینس, یعنی کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی اسپاٹ لائٹ میں آپ کا تھرڈ ہاؤس ہے. تو تھرڈ ہاؤس کے جتنے معاملات ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہنے والے ہیں, اور ان پر آپ فوکس کیجئے گا. تھرڈ ہاؤس جو ہے وہ سن, مرکری, وینس بہت سارے اینگلز اور ایسپیکٹس بھی بنا رہے ہیں, لہٰذا آپ کی کمیونیکیشنز جو ہے نا, بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے ان کو بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو آپ نے نہیں کہنی ہوتی, یا آپ کوئی ایسی چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں جو کہ جسے ہم ٹیبو کہہ سکتے ہیں, یا جو کویسچنیبل ہو سکتی ہے, جس پر آپ سے سوال اٹھایا جا سکتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے, یا آپ اپنے فیس بک پر یا میڈیا پر, سوشل میڈیا پر ایسے کامنٹ کر سکتے ہیں جن پر بعد میں آپ کو ریگریٹ ہو. جو آپ کرنا نہیں چاہتے نا وہ آپ کر سکتے ہیں, اس پر بھی خیال رکھیے گا.
اور یہ دھیان رکھیے گا, مطلب سمبولکلی بتاتی ہوں, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں, فون پہ بات کرنے کے بعد ہم فون بند کیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ ان سینسرڈ ہماری گفتگو سن لیتا ہے. سو دیٹ از واٹ از ہیپننگ ٹو یو. بی کیئرفل کہ آپ نے جب کسی سے, یہ سمبولکلی ہے کہ جب آپ فون پہ بات ختم کر دیں تو دھیان رکھیں کہ آپ نے فون بند کیا ہے, اور آپ کے جو آپ کی, یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کی انفلٹرڈ انفارمیشن باہر نکل سکتی ہے آپ کے اپنے ہاتھوں سے کسی بھی کیئرلیس مسٹیک سے. اس پر آپ ذرا دھیان رکھیے گا, اور اس دھیان رکھیے گا کیونکہ بعد میں پھر آپ ایک ایسی پوزیشن پر آ جائیں گے کہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, آپ سے سوال پوچھے جائیں گے, آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی جو آپ کو بہت بری لگتی ہے. ہمارے لبرا دوستوں کو اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ ان کو جواب دہی کرنی پڑے, ان کو سوالوں کے جواب دینا پڑے. لہٰذا یہ ایک چیز دیکھ لیجئے گا, اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس ہفتے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سبق سکھائیں. اور یہ ایک اور دھیان بھی رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں بلا وجہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں, بلا وجہ آپ سے انفارمیشن نکالنے کی کوشش کریں, بلا وجہ آپ سے ایسے سوال کریں کہ جیسے آپ کے بارے میں ان کو کچھ جاننا ہے. تو اس سے ذرا گریز کیجیے گا, اور اپنی ہیلتھ پر آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ کی ہیلتھ جو ہے اس میں جیسے پاؤں کا درد نکل سکتا ہے, یا بلا وجہ ایک شدید تھکن کا احساس ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بستر سے ہی نہ نکلیں. اس سے آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی, ذہنی تھکن ہے, اعصابی تھکن ہے, اس پر دھیان رکھیے گا. اور آپ کے جو ہے نا اسپاٹ لائٹ میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو آپ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں, آپ کے چھوٹے بہن بھائی, آپ کے نیفیو نیسز, وہ لوگ جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ سے ینگ ہیں, بہت چھوٹے ہیں, آپ کی اولاد کی طرح, وہ آپ کے لیے جو امپورٹنٹ رہیں گے. آپ نے اس ہفتے آپ کا بڑا سامنا ہوگا, روٹین میں سامنا ہوگا جھوٹے لوگوں سے. لوگ روٹین میں کس طرح پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں, منہ پر جھوٹ بولتے ہیں, بدل کیسے جاتے ہیں, اس کا اس ہفتے آپ کو اندازہ ہوگا. اور جو ہے نا یہ اچھی بات ہے, ایسے پتہ ہونا چاہیے, انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, تو شاید یہ آپ اس ہفتے سیکھ لیں. اور ہاں, آپ کی جو اولاد ہے, جیسے میں نے بھی کہا کہ چھوٹے بچے ہیں جو آپ سے پیرنٹ چلڈرن رشتے میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, جیسے آپ کے نیسز ہیں, نیفیو ہیں, بھانجے بھتیجے, یہ آپ کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں گے. اچھا, آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر انڈیو پریشر, انڈیو رسپانسبلٹیز آپ کے سر سے اتر جائیں گی. آپ دوسرے لوگ جو ہے ان کو بھی کام ڈیلیگیٹ کر سکیں گے, بلا وجہ کے پریشرز آپ کے اوپر سے اتر جائیں گے, تو اپنے آپ کو ایزی اور ریلیکس کر سکتے ہیں. نیگیٹو جو انرجی ہے وہ افواہیں ہیں, جھوٹ ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جھوٹے لوگوں سے روٹین میں ملیں گے, روٹین میں آپ کو لائر ملیں گے. تو یہی بات کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جھوٹے پیغامات, چرب زبانی, خوش آمد, اس سے بچنا ہے. لوگوں کی جیسے ہوتا ہے نا چرب زبانی سے بچنا ہے آپ کو. آپ کی جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے میسیجز, گفتگو, بات چیت, یہاں پر بھی یہ کمیونیکیشن انکریز ہے. سو اس کمیونیکیشن انکریز میں دھیان رکھیے گا کہ کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو جائے. ہیلتھ میں نے آپ کو بتایا تھا, ابھی آپ کو اعصابی تھکن ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جیسے بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اس پہ غور کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں تھکا رہے ہیں اور کہاں آپ کو آرام کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو سی دیٹ, کیونکہ اگر ابھی آپ نے اس تھکن کو ہینڈل نہ کیا تو لیٹر آن آپ بیمار پڑ سکتے ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کہیں پر دھوکہ ہو سکتا ہے, اس کی ذرا دھیان رکھیے گا. آپ کا مون میسج, مون آپ کے چوتھے, پانچویں, چھٹے گھر سے گزرتا ہوا, آپ کے سارے گھر امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہاں سے گزرتا ہوا ویکینڈ پر آپ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا. یہ چڑھتا پاور مون ہے. سو یہاں پر وہ میسج دے رہا ہے کہ یو کین ٹرسٹ یور لک, آپ اپنی قسمت پر یقین کر سکتے ہیں, تقدیر آپ کا ساتھ دے رہی ہے, اٹس آن یور سائڈ. آپ کی جو آپ کا پریکٹیکل میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کیچ اپ پر اور ریکوری پر فوکس کریں. اپنا جو آپ کا فوکس ہے وہ ریکوری ہونا چاہیے, اور یہ اس پر کہ نئے کی بجائے پرانے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ اس ہفتے کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے جیسے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی بلو کرسٹل ہارٹ رکھیے. کوئی دل ایکوامرین کا بھی مل جاتا ہے, لیپس کا بھی مل جاتا ہے, سو بلو کرسٹل ہارٹ. تو
جسے لائٹ کراس ہو سکتی ہو، ایسا بلو ہارٹ آپ کا لکی چارم ہے، کیونکہ یہ دل کو سکون دیتا ہے، ایک ایسی انرجی لے کر آتا ہے جس میں کام اینڈ پیس ہوتا ہے. پروبیبلی یہی آپ کو اس ہفتے یہ والی انرجی چاہیے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں، حالات میں زندگی میں بہت تیزی ہے، اپنی اس تیزی میں، اور گراؤنڈ سلپری ہے، موومنٹ تیز ہے، گراؤنڈ سلپری ہے. کیا آپ نے اپنے آپ کو ڈیوائن سہاروں سے سٹرونگ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا تو کریں. آپ کو پاس ڈیوائن سہاروں پر فوکس کیجئے کہ اس تیز دنیا میں اور اس فاسٹ موو کرتی دنیا میں آپ کے پاس کون سا ڈیوائن سہارا ہے یا کون سا ڈیوائن سہارا نہیں ہے اور آپ کو جس کی ضرورت ہے. اب یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ڈیوائن سہارا کیسا آپ کو چاہیے، مینٹور، ٹیچر، گرو، گائیڈ، اپنی عبادت، کیا، بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے 27 نومبر سے لے کر 5 دسمبر تک کا یہ جو ہفتہ ہے، یہ ایک ایسا ہفتہ ہے کہ جس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی بھی کمٹمنٹ سے پہلے، کسی بھی پرچیز سے پہلے، کسی بھی جو بھی ایسا پریکٹیکل پلان ہوتا ہے یا پروجیکٹ ہوتا ہے، سلیپ اوور اٹ. فوراً آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، فوراً کمٹمنٹ نہیں کرنی. آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. جو بھی اس ہفتے کمٹمنٹس ہوتی ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ بھی تو ایک کمٹمنٹ ہے نا، آپ کسی چیز لیتے ہیں اور اسے پیسے دیتے ہیں، لہٰذا اس کمٹمنٹ پر بھی آپ نے تھوڑا سا سوچنا ہے. اس کے بعد آپ کے ایسے لگتا ہے گھر میں، آفس میں، دوستوں میں، ٹیم میں، جہاں پر بھی گروپ آف پیپل آپ کی زندگی میں ہیں، گروپ آف امپورٹنٹ پیپل گروپ ہے، وہاں پر پاور سٹرگل لگتی ہے. لوگ ایک دوسرے کا جیسے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون گھر میں بھی ایسے آپ کو فیل ہوگا کہ یہاں پر ایک سٹرگل شروع ہو گئی ہے، پاور کی سٹرگل شروع ہو گئی ہے، اور یہ لوگ یعنی آپ کو کوئی ادھر کھینچتا ہے، آپ کو کوئی ادھر کھینچتا ہے کہ اس کا ڈیسیشن لے، اس کا ڈیسیشن لے. لہٰذا اپنے آپ کو اس ساری چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر لیجئے. اور البتہ جو ٹیم ہے نا، جو آپ کی جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، یا جس کو بھی ہم ٹیم کہہ سکتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر کے ملازم بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بٹ اپنی ٹیم پر ذرا گہری نظر رکھیے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پالیٹکس اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے جو جیسے ہوتا ہے نا، اپنے تجوری کا تالا لگا کے، تو یہ اپنے والیٹ کو اپنے قبضے میں کر کے، کیونکہ آپ کو کوئی فائنانشیل جو ہے نا آپ کی جاسوسی کر رہا ہے یا جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی سیونگز کتنی ہے یا آپ کے پاس موویبل اموویبل پراپرٹی کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ کو انڈر کور رکھنی ہے. وہ آپ اپنی زندگی کے حالات کے مطابق دیکھیے گا کہ آپ کو یہ انڈر کور اپنے فائنانشیل سچویشن اور اپنی جو مانیٹری پوزیشن ہے اور اپنی جو سیونگ جو بھی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ نے اس کو انڈر کور رکھنا ہے. اس کو لوگوں کو نہیں بتانا. اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ ایسا ایک ٹائم نظر آتا ہے اس ہفتے میں کہ جیسے آپ کو کارنر کیا جائے گا، آپ کو کونے میں کر دیا جائے گا، اور آپ کو لگے گا کہ جیسے اب یہاں سے میں نے کیسے نکلنا ہے. تو وہاں سے نکلنے کا راستہ، کیونکہ آپ کی جو پلان ہے وہ بہت کیئرفلی بنایا گیا، لہٰذا لگتا ہے کہ آپ کونے میں کھڑے ہیں، لیکن آپ اس کونے سے نکل سکتے ہیں ود اے کریٹو تھنکنگ. کوئی ایسا اچھوتا حل، کوئی ایسا اچھوتا آؤٹ آف باکس، کوئی ایسا کریٹو سوچیے گا کہ آپ اس کارنر پوزیشن سے نکل کر تو اوور پاورنگ پوزیشن میں آ جائیں. اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آپ نے اس پورا ہفتہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں. لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی نہ آپ کو ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو آپ کو کوشش کرنی چاہیے. آپ کو صرف اپنا اس ہفتے اٹس می فرسٹ ویک آپ نے اپنے آپ کو فرسٹ رکھنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو جو بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا، وہ خود یعنی جس نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ اس میں خود جا گرے گا، اور آپ اسے باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ میرے لیے کھودا تھا، اب خود اس پہ پڑے ہو. تو اس طرح کی کوئی آپ کی پازیٹیو انرجی ہے کہ لوگ اپنے ٹریپ میں
خود ہی آتے چلے جائیں گے. نیگیٹو انرجی بلا وجہ کی تنقید, بلا وجہ کا کریٹیسزم اور بلا وجہ کی آپ مطلب نا ٹو کٹ یو شارٹ آف یور سائز, اس طرح سے, اور ٹو میک یو اے سوری فگر, اس طرح کی آپ کے لیے کوشش کی جائے گی. آپ کی لو وائب میں تیزی ہے, جیسے بولز آئے جس کو ہم کہتے ہیں, اس طرح کی آپ کی لو وائب ہے. آپ کی ہیلتھ کو اس ہفتے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے سر کا درد ہو گیا, ENT کے ایشوز ہو گئے, ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ یہ آپ خود اپنے آپ کو اس میں ڈال رہے ہیں. آپ کی ہیلتھ آپ کے اپنے ہاتھ میں, اگر آپ نے ہیلتھ کی کیئر نہ کی تو پھر ENT کے ایشوز یا ہیڈ ایک, یہ اس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے ویٹ کیجیے. مناسب وقت کا انتظار از یور فائنینشیل اینڈ ایجوکیشنل ایڈوائس. مون میں سے چڑھتا چاند ہے اور اب گزرے گا آپ کے چوتھے پانچویں گھر سے لے کر چوتھا پانچواں چھٹا گھر, یہ تینوں گھر ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب پانچویں گھر میں آئے گا جہاں پہ وینس اور جوپیٹر موجود ہیں. جب وینس اور جوپیٹر موجود ہوتے ہیں اور پانچویں گھر میں ہوتے ہیں, دیٹ از دا ٹائم جب آپ بلا وجہ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, کوئی وعدہ کر لیتے ہیں کہ کوئی آپ کو اپنے ٹریپ میں لے آ سکتا ہے, لہٰذا اس سے آپ بچنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہاں پہ مون آپ کو میسج یہ دے رہا ہے کہ آپ کے جواب آپ کو مل جائیں گے خود ہی. اس ہفتے آپ کو آپ کا جواب خود ہی مل جائے گا, وہ یس ہے یا وہ نو ہے, جو بھی ہے وہ اچھا جواب ہے آپ کے لیے اور وہ آپ کو مل جائے گا. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے پازیٹیو ہو کر ہر چیز پر پازیٹیو رہنا ہے. آپ کے چہرے سے پازیٹیوٹی جھلکنی چاہیے, اسمائل آپ کے چہرے پر ہونی چاہیے. جو بھی حالات ہیں, واقعات ہیں, موقع ہیں, جو بھی ابھی ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھا, اس میں آپ نے اپنے چہرے پر اسمائل رکھنی ہے. آپ کا جو میسج ہے جو آپ کا لکی چارم ہے اس ہفتے کا, وہ ہے بک, کتاب. شاید آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے یا آپ کو انفارمیشن چاہیے, تو بک جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی وائب یا انرجی کریٹ کرتی ہے. اوپن بک یا بند بک, اوپن زیادہ بہتر ہوتی ہے. سو یہ کہ آپ اگر آپ اس کو ایز لکی چارم یوز کرتے ہیں دس ویک, تو وہ آپ کے لیے نالج اور انفارمیشن جو آپ کو چاہیے وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے, اف یو وانٹ ٹو اچیو یور گول, اپنے جو آپ کے کمرے کے جو ایئر ہے 3 کونے انہیں کلین کیجیے. کریٹ پازیٹیوٹی ان 3 کارنرز آف یور روم. اب موو کرتے ہیں سیجیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیجیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ٹیم ورک کا ہفتہ ہے. حالانکہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اکیلے پرواز, سولو فلائٹ, لیکن آپ کو اس ہفتے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور آپ کی اندر چونکہ آپ کا سن, مرکری, وینس آپ کے اپنے گھر میں, سو آپ کا انرجی لیول بہت ہائی ہے اور آپ سپاٹ لائٹ میں بھی ہیں. جب بھی سن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو اس وقت آپ سپاٹ لائٹ میں ہوتے ہیں. آپ کو دیکھا جا رہا ہے, آپ کو سیلفش کا جو ہے نا وہ ٹیگ لگ سکتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ تو ہمیشہ اپنا ہی سوچتے ہیں, دوسروں کا نہیں سوچتے. سو اس چیز سے آپ نے تھوڑا سا بچنا ہے. اور خاص طور پہ جو آپ کا فرسٹ ہاؤس ہے اس کا 7ویں گھر میں مارس کے ساتھ اپوزیشن بھی ہے. سو جب سن, مرکری, وینس اور اپوزٹ مارس ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کلیشز پڑ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور سوال جواب بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. 7واں گھر ہوتا ہے ہمارے قانونی مسائل کا, میرج کا, ریلیشن شپس کا, پارٹنرشپس کا, جو بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کا گھر ہوتا ہے. لہذا وہاں پر آپ کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ساتھ لے کے چلیں اور سب سے بنا کر چلیں. اس کے بعد آپ کی جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو سخت بات کرنے سے تھوڑا سا گریز کرنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات, آپ کی زبان جو ہے وہ ہرٹفل ہوئی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. آپ کی باتوں سے لوگ ہرٹ ہو سکتے ہیں, یا آپ لوگوں کی جیسے ہوتا ہے نا جو دکھتی رگ ہے اس پر بار بار ہاتھ رکھیں گے. تھوڑا سا کیئرفل رہیے. ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس ہفتے کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, بس میں نے تو وہ کہنا ہے جو میں نے کہنا ہے. تو یہ خالص سیجیٹیریس کی فطرت ہوتی ہے. تو اس ہفتے تھوڑا سا خیال رکھیے گا, زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا دوسروں پر کیا اثر ہوگا. آپ کو اپنے اندر کہیں یہ فیل ہو سکتا ہے کہ جیسے میرے گھر والے لوگ جو ہیں نا, یا میرے اپنے جو ہیں, جو میرے بہت کلوز لوگ ہیں, یہ فیلنگ آپ کو آ سکتی ہے کہ یہ میرے ساتھ فیئر ڈیل نہیں کر رہا ہے. آپ کو اپنے سے کلوز لوگوں سے فیئرنیس کا شکوہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اس ہفتے ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے آپ ڈر بھی رہے ہیں. سو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے خوف پر قابو پا کر جو آپ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اینڈ انجوائے دا مومنٹ. اس میں گریٹ ٹائم آپ کو ہوگا جب آپ اپنے فیئر پر قابو پا لیں گے.
آپ کو اس ہفتے لوگ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو لگے گا دے آر ناٹ فیئر، وہ اب صحیح بات نہیں کر رہے. ہوا جو ہے نا وہ تھوڑی سی جیسے گھریلو ماحول میں کنفیوژن کی طرف ہے، گھریلو ماحول میں کنفیوژن کی طرف نظر آتی ہے، کیونکہ جوپیٹر اور نیپچون دونوں آپ کے چوتھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے وہ سن، مرکری، وینس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اینگل ایسپیکٹس بنا رہے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہو کہ گھر میں جو یہ سارا کچھ ہے کیا یہ واقعی صحیح ہے. اس کو ریالٹی چیک کر لیجئے گا ایک دفعہ اپنے گھر اور اپنے ماحول کے مطابق. اور اس کے بعد یہ جو ہفتہ ہے 27 نومبر سے 4 دسمبر تک کا، اس میں ہمارے جتنے سیگیٹیریس دوستوں کی سالگرہ ہے ان کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. اللہ کرے کہ آپ کا یہ جو ہفتہ ہے، یہ سولر ایئر جو آپ کے لیے شروع ہوا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ساری کامیابیاں لے کر آئے اور آپ کی جد و جہد مکمل ہو سکے. سو ہیپی برتھ ڈے سیزن آپ کا چل رہا ہے، اور اس سیزن میں آپ کو وہ ایڈونچر کرنے ہیں جن کے بارے میں آپ کو خوف یا فیئر ہے، کیونکہ آپ اپنے فیئر پر قابو پا سکتے ہیں. آپ کا جو ہے پازیٹیو انرجی وہ کہہ رہی ہے کہ راستہ ہموار ہے، ہوائیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں چل رہی ہیں. سو آپ کے حق میں ہوائیں جب چلتی ہیں تو آپ اونچی اڑان بھر سکتے ہیں. سو اونچی اڑان بھریں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ کی نیگیٹو انرجی میں بہت زیادہ اس ہفتے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو چاہیں گے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی ٹرافی، آپ کا ایوارڈ، آپ کا انعام چھین لیں. لوگ آپ سے آپ کی چیزیں چھیننے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کیئرفل رہیے گا کہ آپ گاڑی کو اپنے لاک لگا کے باہر نکلیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ ججمنٹل ہو رہے ہیں. آپ کو اتنا ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس حوالے سے آپ کو اپنی جو ہیلتھ ہے اس میں آپ نے اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، ہاتھوں یا پاؤں کو، پیروں کو، لہٰذا اس پر اپنا فوکس رکھیے گا. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بالکل پرفیکٹ اور صحیح جا رہے ہیں. جو مون ہے وہ گزر رہا ہے آپ کے دوسرے تیسرے چوتھے گھر سے. یہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ آپ کا یہ جو ٹائم ہے نا، یہ لوگوں کو دینے کا ٹائم ہے، لینے کا ٹائم نہیں ہے. اٹس ٹائم ٹو گیو رادر دین ریسیو. آپ کا جو پریکٹیکل میسج یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ٹرسٹ ایشوز کو ہینڈل کیجئے. آپ کو ٹرسٹ ایشوز ہو رہے ہیں، ان ٹرسٹ ایشوز پر تھوڑا سا ورکنگ کیجئے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ جیسے یہ نہیں ہوتے انگوروں کا گچھا، اگر انگور سرخ ہوں تو آل دا بیٹر. ریڈ گریپ کا جو ایک گچھا ہے وہ آپ کو بازار سے مل جائے گا، وہ آپ کو ریئل سٹونز میں مل جاتا ہے. یہ ایک کامن سی چیز ہے. یہ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ ریڈ گریپس کا گچھا ہے. بہت سارے ریڈ گریپس اکٹھے. اگر آپ کو ریئل ریڈ گریپس مل جاتے ہیں تو وہ ڈیلی بیسس پر ان کو کھائیے بھی، اپنے ٹیبل پر رکھیے. سو دیٹ از یور لکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کا کام روشنی پھیلانا ہے. روشنی کیسے پھیلانی ہے، لوگوں کو راستہ کیسے دکھانا ہے، یہ آپ کے سوچنے کا کام بھی ہے اور آپ کی اس ہفتے کی ڈیوائن ڈیوٹی بھی. آپ چلتے ہیں کیپریکن کی طرف. ہمارے جو کیپریکن دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ یو آر انٹرنگ انٹو اے فلو، چیزیں ایک فلو میں آتی ہیں. ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے کچھ عرصے سے چیزیں اٹک رہی تھیں، راستے میں کچھ ہرڈلز آ رہے تھے، پرابلمز آ رہی تھیں، رکاوٹیں آ رہی تھیں. وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ایک کر کے آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس ہفتے یوزول سے زیادہ آرام کرنا ہے. ریسٹ آورز، ریسٹ ٹائمنگز اپنے امپروو کیجئے. اور اگر آپ ابھی اپنے ریسٹ کو سلیپ کو امپروو نہیں کرتے، دس از دا ٹائم وین یو شوڈ امپروو یور سلیپ. اگر آپ اپنی نیند کو امپروو نہیں کرتے تو آنے والے چند دنوں میں آپ یا چند ہفتوں میں آپ کوئی نہ کوئی بیماری، جب سن آپ کے اپنے گھر میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کوئی آپ اس طرح سے اپنے آپ کو بیمار کر لے جو ریسٹ لیسنس کی وجہ سے ہوتی. سو اپنے ریسٹ کو اور اپنی سلیپ کو امپروو کیجئے. اس میں آپ
اپنے سلیپ کو امپروو کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ بلیک آؤٹ کرٹن ڈال لیجئے، جیسے وائٹ نوائز مشین ہوتی ہے وہ لے لیجئے، چیزوں کو ڈی کلٹر کیجئے، اپنے کمرے میں لیس از مور کیجئے، چیزوں کو باہر نکالیے، اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ ڈیوائسز پڑی ہوتی ہیں ان کو ریموو کیجئے، کھڑکیاں، دروازے، فریش ایئر، جیسے یہ ہوتا ہے ہیومیڈیفائر وہ لگائیے، ایئر کو اپنے جو آپ کا جہاں آپ سوتے ہیں وہاں کی ہوا کو صاف کیجئے، کلین کیجئے، خوبصورت کیجئے، اور اپنی سلیپ پر ورک کیجئے، کچھ نیا ٹرائی کیجئے جو ابھی تک آپ نے ٹرائی نہ کیا ہو، یا سونے سے پہلے کوئی انسینس سٹکس لگا لیجئے، کوئی خوشبو لگا لیجئے، یعنی آپ کی سلیپ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ان دنوں، اور اس پر آپ کو ورک کرنا ہے، اور اگر آپ جلدی سونے اور جلدی جاگنے کا روٹین اپنا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ یہ ہفتہ ایسا ہفتہ آپ کے لیے جس میں آپ بہت ساری چیزیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ آپ کی باتوں سے غلط مطلب نکال سکتے ہیں، کوئی جیسے ہوتا ہے نا اپنی خواہش کو آپ کے بارے میں خبر بنا کے پھیلا سکتے ہیں، بی کیئرفل آن دیٹ۔ اس کے بعد کوئی بھی فائنانشیل پرومس مت کیجیے گا کسی کے ساتھ بھی، نہ ادھار لینا ہے اس ہفتے، نہ آپ نے ادھار دینا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے جو آپ کے جیسا ہوتا ہے نا بیک اس کی ایک ہیلتھ کا بھی کیئر کیجیے گا، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ دشمن آپ کے بیک سے حملہ کر سکتا ہے، پیٹھ پیچھے وار آپ کے ہو سکتا ہے۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، جتنے بھی مسائل ہیں سال بھر کے، پچھلے 6 مہینے کے جتنے مسائل آپ کے ہیں، ان دنوں آپ کو ان کا تمام کا حل مل سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو کیسا بھی ہو، اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں گے، تھوڑا سا سوچیں گے، کیونکہ آپ کی برین وائف اور آپ کی جو ڈیوائن میسیجز ہیں اور آپ کی ڈیوائن یونیورسل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ چٹکیوں میں چیزوں کو، مسئلوں کا حل نکالتے چلے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سلیپ ویل کریں اور آپ کا دماغ بالکل کام اور پرسکون ہو۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کے پورے بنے بنائے کام کو بگاڑنے کی کوشش، ایک، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کریڈٹ دوسرے لے جائیں گے یا لینے کی کوشش کریں گے۔ لو وائب میں بہت زیادہ جو ہے ڈسٹربنس کہہ لیجیے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنا لازم ہے، اوور کیئر کیجیے۔ آپ کی جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں پر بھی وہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹریٹ یور سیلف ویل، اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیجیے۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اپنی ڈائریکشن پر ایک چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ویک شروع ہوتے ہی اپنی ڈائریکشن دیکھیے کیا ہے، کیونکہ بائی دا ویکینڈ بہت تیزی سے ایک دم سب کچھ ہو جائے گا، یعنی اچانک ایگزام کی ڈیٹ آ جائے گی، سمبولیکلی آپ سمجھ لیں، اپنی تیاری پوری رکھیے گا۔ آپ کا مون میسج جو ہے، مون آپ کے اپنے گھر چڑھتا چاند ہے، اور یہ چڑھتا چاند جو ہے یہ آپ کے گھر سے گزرے گا، دوسرے گھر سے گزرے گا، اور تیسرے گھر سے گزرے گا۔ یہاں سے گزرتا وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ٹف سائیکل تھا نا، اس کا خاتمہ قریب ہے، آپ کی زندگی کی مشکلات کا خاتمہ بالکل قریب ہے، شاید چند ہفتوں کی بات ہے۔ آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ گو کریں، چیزوں موو آن کریں۔ اب آپ نے اپنے آپ کو کسی جگہ پر سٹک کر لیا ہے، وہاں سے آگے نکلیں اور موو آن کریں۔ آپ کا جو لکی چارم ہے اس میں یہ ٹائم ہے گروتھ کا، اور گروتھ کے لیے جو آپ کو انرجی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ اب یہ گندم کی جو ایک خوشہ ہوتا ہے نا، گندم کی چھڑی، یہ آپ کے لیے لکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کہ جو آپ یہ ہفتہ ہے پورا کا پورا، یہ ہفتہ بھی اور اس ہفتے کے بعد سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ تقریباً 10 دن ہیں آپ کے لیے جب آپ بالکل یونیورسل میسیجز کا سٹارز کا جو پورٹل ہے وہ آپ کے اوپر فوکسڈ ہے۔ آپ کو بہت زیادہ ڈیوائن میسیجز مل سکتے ہیں، آپ کو خواب مل سکتے ہیں، آپ کو اپنے پڑھائی کے لیے ذکر اذکار مل سکتے ہیں، آپ کو کیا عبادت، خاص جو بندے کی عبادت ہوتی ہے اس کا اسم اعظم ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے
ضروری ہوتی ہیں اسپریچولی، وہ ساری کی ساری آپ کو مل سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنا فوکس جو ہے وہ اپنے ڈریمز پر، ڈیوائن میسیجز پر، یونیورسل میسیجز پر اور اپنے کنیکشن پر رکھے گا. موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں ہمارے ایکویریس دوست اپنی جو ہے اپنا ڈرم خود ہی بیٹ کر رہے ہیں، اپنی ایک ان کی چل رہی ہے، اپنے اندر کا ردم ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمارے ایکویریس دوستوں پر ایسا ایک ٹائم آتا ہے کہ جب یہ صرف اپنے میوزک خود بجا کر اسی پہ خود اپنے اندر رقص کر رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کا کوئی آپ کا ٹائم ہے جہاں پر آپ کو صرف کسی کی نہیں سننی، آپ کو صرف اپنی بات سننی ہے خود کے لیے. جس کو ملنا ہے خود ملنا ہے، جو کرنا ہے خود کرنا ہے، کسی کی پرواہ نہیں، لاپرواہی. اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ کو جتنے بھی یہ مکینیکل ایشوز ہوتے ہیں نا، ڈیجیٹل ایشوز ہوتے ہیں، الیکٹریکل ڈیوائسز، سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بجلی زیادہ آ جاتی ہے تو بہت سارے ڈیوائسز اڑ جاتے ہیں. سو اس کی آپ کو کیئر کرنی ہوگی، گاڑی کی کیئر کرنی ہوگی، آپ کے الیکٹریکل ڈیوائسز کی آپ کو کیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈیجیٹل ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹیکنیکل مکینیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کی آپ کو کیئر کرنی ہوگی. اور جو جیسے ہوتا ہے نا ریپیئر یور ٹیکنیکل اور اپ گریڈ یا امپروو یور ٹیکنیکل لائف، یہ ہے. اور دوسرا آپ کا جو ذہن ہے اس ہفتے وہ فریڈم، موومنٹ، انجوائمنٹ کی طرف ہے، ایڈونچر کی طرف ہے. آپ ذہن میں اس ہفتے پاسبلٹیز کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. مزید پاسبلٹیز جیسے ہوتی ہیں، آؤٹ آف دا باکس سوچنا کہ مسئلوں کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے مسئلوں کو حل نہیں کیا جا سکتا. اس طرح سے آپ کے ارد گرد. اور آپ کے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایموشنل بلیک میلنگ سے بچنا ہے. آپ ایموشنل بلیک میلنگ کا، ایموشنل ڈراماز کا، ایموشنل ٹینٹرمز کا شکار ہو سکتے ہیں. اس سے بچیے گا کیونکہ یہاں پر چل رہا ہے مقابلہ، کمپٹیشن چل رہا ہے اور آپ کو اس میں لوگوں کے ساتھ فیئر ڈیل کرنا ہے. آپ نے کسی کو فیور نہیں کرنی کیونکہ آپ تھوڑا سا اس ہفتے اپنی موج میں مست ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. لیکن اپنے ایموشنل بلیک میل نہیں ہونا، اور جو آپ کو ایموشنل بلیک میل کرے اس کو ذرا پکڑنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا دشمن اچانک بے نقاب ہو جائے گا. سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ جیسے ایک دم تیز ہوا آتی ہے اور تمام دشمنوں کے چہروں سے نقاب ہٹ جاتا ہے اور آپ اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں. اچھا یہ میرے مخالف یا ڈسیپشن یا دھوکہ یہ کر رہے تھے، لہٰذا یہ بڑی بہت زبردست پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. نیگیٹو انرجی آپ کی ایسی ہے کہ جیسے آپ کو لوگ پیچھے سے دھکا دینے کی کوشش کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون اچانک آپ کو پیچھے سے دھکا دے سکتا ہے. اپنے بیک کو اسٹرانگ رکھیے گا. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں بحث، مباحثہ، مخالفت، کرٹیسزم، یہ چیزیں، یعنی بحث بہت زیادہ. ہیلتھ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھ میں ایز سچ فی الحال کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا. آپ خوب کھائیں پئیں، ایٹ اے لاٹ، ایٹ کلین اینڈ ایٹ اے لاٹ. آپ کی جو ہے فائنانسز اور ایجوکیشن، اس کے حوالے سے کنفیوژنز، گڑبڑ، اتار چڑھاؤ اور لوگوں کا بلا وجہ کا انٹرفیرنس آپ کے معاملات میں. آپ کا مون میسج، مون گزرے گا آپ کے 12ویں سے گھر سے پہلے گھر میں، پہلے گھر سے دوسرے گھر میں اور پھر تیسرے گھر میں پہنچ جائے گا ویکینڈ پر. یہاں سے آپ کو میسج یہ مل رہا ہے کہ ابھی چیزوں کو فائنل نہ کرنا، کسی بھی چیز کو فائنل نہ کر لینا جب تک کہ پورا یقین نہ ہو جائے. آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چیزوں میں جو رومانس ڈھونڈیے اپنے لیے، فائنڈ سم رومانس فار یور سیلف. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر سے، کیونکہ دس از اے ویک آف ریلیزنگ نیگیٹو انرجی آلسو. سو آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ بن رہا ہے پیکاک فیدر، مور کا پنکھ. آپ کا جو ہے لکی چارم، مور کا پنکھ جو ہوتا ہے، یہ بہت ایک نیگیٹو انرجی کو ریلیز کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے سے آپ کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی گلٹ، یا ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. آپ اگر ابھی معافی نہیں مانگتے تو پھر آگے آپ کے لیے بیڈ کارما کریٹ ہو جائے گا. سو سیک فارگیونیس. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے
جو یہ ہفتہ ہے، لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ زندگی کے ایک ایسے فیز میں ہیں جہاں پر لک آپ کا ساتھ دے رہی ہے. آپ کے پہلے گھر میں جوپیٹر اور نیپچون دونوں اکٹھے موجود ہیں، دونوں آپ کے حاکم ہیں، اور ایسا شاید دوبارہ ہماری لائف ٹائمز میں نہ ہو، کیونکہ جب دوبارہ یہاں پر جوپیٹر آئے گا 13 سال بعد تو نیپچون یہاں سے جا چکا ہوگا آپ کے پہلے گھر سے. یہ جو آپ کے لیے ٹائم ہے، یہ سیلف امپروومنٹ کا ٹائم ہے، یہ آپ کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذات پر فوکس کرنے کا ٹائم ہے، اپنی گروتھ کا ٹائم ہے. اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیے. چھوٹی چھوٹی باتیں، پیٹی فائٹس، پیٹی کمپٹیشنز، کیونکہ یہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی چھوٹی سی بات پر موڈ آف ہو جانا اور پھر سارا دن موڈ آف رہنا، اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں مس ہوتی ہیں اس طرح سے. لہٰذا اپنے آپ کو ایک چینج کیجئے، اپنا فوکس کیجئے، اپنے آپ کو سامنے اپنے گول سیٹ کیجئے، کیونکہ اب 4 دسمبر کے بعد جب آئے گا 21 دسمبر تو جوپیٹر نے یہاں سے چلے جانا ہے ویسٹرن کے حساب سے. جب جوپیٹر یہاں سے چلا جائے گا تو پھر یہ ٹائم ظاہر گزر جائے گا. آپ کے پاس بنتے ہیں اب تقریباً 20-21 دن. ان 20-21 دنوں میں اپنے گول سیٹ کیجئے، اپنے لیے کوئی لائف میں اچیومنٹ سیٹ کیجئے، لانگ ٹرم پلاننگز کیجئے، اور چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سر پہ مت سوار کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ اگر آن لائن بیٹھتے ہیں تو آپ آن لائن کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں، کیونکہ آپ کے ارد گرد آپ کے فیملی ممبرز بھی، گھر والے، دوست، چھوٹی سی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے. اس لیے اپنا موڈ آپ نے آف نہیں کرنا. یہ جو انرجی آپ کے ارد گرد ہے، کیونکہ جب بھی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے نیگیٹو انرجی کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، ہرڈل، آبسٹیکلز کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. لہٰذا آپ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو ان ہرڈل سے دور رکھیں، بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ پر فوکس رکھیں. اور ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پر آپ نے خود سے پرو ایکٹیو نہیں ہونا، پرو ایکٹیو بھی نہیں ہونا اور ری ایکشن بھی نہیں دینا، کیونکہ یہ آپ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا، آپ کنٹروورشل ہو سکتے ہیں. اگر ڈیجیٹل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ زیادہ بیٹھتے ہیں، زیادہ ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں، تو آپ کنٹروورشل ہو جائیں گے، اور آپ کو ہر چیز کو ڈبل ٹرپل چیک کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ کوئی کامنٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی ری ٹویٹ کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں، کوئی میسج کر رہے ہیں، تو ایک آپ نے اس کو سینڈ بٹن دبانے سے پہلے ڈبل ٹرپل چیک ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آٹو چیک میں کوئی آٹو کریکٹ جیسے ہوتا ہے، آٹو کریکٹ میں کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جو آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا باعث بنے. آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہو، اگلے کو وہی جو ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے دعا اور دغا میں، صرف ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے، تو آپ نے اس دعا کو دغا میں بدلنے سے بچانا ہے، اور اس کو آپ ڈبل ٹرپل چیک کر لیجئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کویسچنیبل چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے گا، کنٹروورشل چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے گا. اور ساتھ میں یہ کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ سیریس کانورسیشنز دکھائی دیتی ہیں اس ہفتے، ان پر فوکس کیجئے گا. کوئی ایسی سیریس کانورسیشنز ہو سکتی ہیں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوں، آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کو ان سے کچھ حاصل ہو سکتا ہو. لہٰذا یہ کیجئے گا، اور خاص طور پہ فیملی میں. اور اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ڈسٹریکشن، آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے گا، ڈسٹریکشنز ہوں گی، آپ کی توجہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ یہ آپ نے نہیں کرنا. اور خاص طور پہ ٹوسٹڈ رپلائز، جو تیرا میرا جواب ہوتا ہے نا، اس کی بجائے صاف بلیک اینڈ وائٹ رکھیے اپنی لائف کو، اور اپنے آپ کو ایموشنل انٹینگلمنٹ سے، پرابلم سے، لوگوں سے بچانے کی پوری کوشش کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے پر بندھے ہوئے تھے نا، تو اب ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پر کھل گئے ہیں اور آپ کھلے آسمان میں کھلی اڑان اور پرواز کر سکتے ہیں. آپ کے پر کھل جائیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی وہی جو میں نے یہاں پر بھی دیکھی تھی کہ پیار میں دھوکہ، لوگ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا، اس طرح کی نیگیٹو انرجی ہے آپ کی کہ آپ کو لوگوں کے پیار پر اندھا یقین نہیں کرنا. ایک تھوڑا سا ریالٹی چیک مار لیجئے گا. اور آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ پازیٹیوٹی ہے. اگر آپ کو محبت کی تلاش ہے تو محبت بالکل آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ کی جو ہیلتھ وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، یو نیڈ اے لاٹ آف واٹر، اور سوئمنگ ضرور کیجئے، یا بس ٹاپ میں بیٹھ جائیے، یا شاور زیادہ لیجئے. That will be very healthy for you. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں ریسرچ کی کمی ہے، ریسرچ کیجئے، زیادہ ریسرچ کیجئے اور فوکس ہو کر کیجئے. مون چڑھتا چاند ہے، آپ کے اپنے گھر سے گزرے گا، اور آپ کے اپنے گھر سے گزر کے دوسرے گھر میں آپ کے رکے گا ویکینڈ پر. یہاں پر وہ میسج آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے اپنا ویژن، ہولڈ یور ویژن،
اپنے ویژن پر آپ نے ڈی فوکس نہیں ہونا. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا انہیں اچھی طرح چیک کر لیجیے. چیک، ڈبل چیک، ٹرپل چیک. کسی بھی چیز کو ان چیک یا سنگل چیک میں مت جانے دیجیے. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ سن فلاور ہے. سورج مکھی کا جو پھول ہوتا ہے یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اڑنا چاہتے ہیں، اونچی پرواز پھڑنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد آپ کو محبت پھیلانی ہے. پیار کیجیے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، چیزوں سے، جانوروں سے خاص طور پر، اور وہ لوگ جو انڈر پریولیجڈ ہیں ان کے ساتھ. جیسے آپ اسٹیٹس جو ہے اس کے تھاٹ سے نکلنے کی کوشش کیجیے. امیری غریبی کیا، تمام انسان برابر ہیں. اپنے آپ کو یہ کنونس کیجیے اور اپنے ان دوستوں سے ملیے جو آپ سے اسٹیٹس میں یا جن کو آپ کسی قابل نہیں سمجھتے ان کو اچھا سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیٹ از یور ڈیوائن ڈیوٹی. دوستو یہ تھا آپ کا ہفتہ 27 نومبر سے 4 دسمبر تک. اگلے ہفتے تک صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.